बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर। मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि 10 मुहर्रम आशूर का दिन अफ़गानिस्तान में यानी अंडर तालिबान रूल कैसा रहा। दूसरी, आज हम ये बात करेंगे कि यौम आशूर पाकिस्तान में कैसा रहा, पाकिस्तान में बेहतर रहा या अफ़गानिस्तान में ज़्यादा बेहतर रहा। तीसरी, आज इस चीज़ पर बात करेंगे कि मकबूजा कश्मीर में यौम आशूर कैसा रहा। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले आपको अफ़गानिस्तान की सूरत हाल बताता चलूँ। अफ़गानिस्तान में तकरीबन को 20-21 साल के बाद तालिबान रूल जब ख़त्म हुआ, अमरीकी आ गए, अब ये पहली मर्तबा है कि तालिबान के कंट्रोल के नीचे मुहर्रम 10 मुहर्रम का ये दिन आया और ये दिन गुजर गया। मैं थोड़ा सा इस दिन का अहवाल बता दूं कि था क्या, और उसके बाद थोड़ी सी अपनी फाइंडिंग्स और कुछ रिपोर्ट्स आई हैं वो भी आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि काबुल में करताए सखी, ये वो मज़ार है जिस पे रोज़े आशूर लगभग 20-22 साल से आशूर के दिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा रश होता है, सबसे ज़्यादा गैदरिंग होती है, मजालिस होती हैं, यहाँ पे मरकज़ी ज़ियारत निकलती है यहाँ से, और लोगों की तादाद यहाँ पे हज़ारों के अंदर होती है। यहाँ पे मातमदारी होती है, यहाँ पे मजलिस पढ़ी जाती है, यहाँ पे ज़ियारत निकलती है, और इस सारे के अंदर हज़ारों की तादाद में औरतें, बूढ़े, बच्चे शरीक होते हैं। हज़ारा कम्युनिटी से लोग शरीक होते हैं। इसके अलावा जो नॉन हज़ारा शिया हैं वो भी इसके अंदर शिरकत करते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से यहाँ पे हमले हो रहे थे, और किसी हमले के नतीजे में 18 लोगों की शहादत हुई, किसी में 20-22 लोगों की शहादत हुई, बट मल्टीपल टाइम्स पे 10 मुहर्रम वाले दिन अफ़गानिस्तान के अंदर काबुल के इस मज़ार के ऊपर, इस इमाम बारगाह के ऊपर हमले किए जाते रहे। ये पहली मर्तबा है कि इस पे कोई हमला नहीं हुआ, और ये वाहिद शहर नहीं है अफ़गानिस्तान का। इसके अलावा निमरोज़, हेरात के सूबों के अंदर, मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर किसी भी जगह पे कोई भी वाक़या तालिबान की जानिब से अज़ादारान हुसैन के ऊपर तशद्दुद का, वायलेंस का कहीं भी रिपोर्ट नहीं किया गया। कहीं पे इक्का दुक्का इतलात सोशल मीडिया पर आई जिसके अंदर ऐसे वायलेंस के कुछ वाक़यात रिपोर्ट हुए, लेकिन जो मेरी तहकीक है, मेरे जो रवाबित हैं या जो रिपोर्ट किया गया है मुख्तलिफ़ जगहों पे, इन तमाम जगहों की फाइंडिंग्स ये कहते हैं कि उसके एम्पेरिकल एविडेंसेस या सब्सटेंशियल एविडेंसेस अभी तक नहीं मिल पाए कि ऐसा हुआ, और अगर हुआ तो वो वायलेंस का वाक़या था जिसके अंदर किसी को भी कोई जानी नुकसान नहीं पहुंचाया गया, ना कोई ज़ख्मी हुआ। मुमकिन तौर पे ऐसा हो सकता है, लेकिन अभी तक कहीं पे ऐसी कोई मुसद्दक़ा इतलात मौजूद नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि तालिबान टॉप लीडरशिप की जानिब से इस मर्तबा हिदायत दी गई थी ग्राउंड पे मौजूद कमांडर्स को, उनके मुजाहिदीन को, कि आपने रोज़े आशूर ख़ुद जाना और जाके जहाँ पे मजालिस हैं, जहाँ पे ज़ियारात हैं, वहाँ पे जाके पूछना है कि कोई मसला, कोई शिकायत, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको इस सारे प्रोसेशन, इस एक्टिविटी में। इस हवाले से ये एक वीडियो क्लिप भी आप देखिएगा ज़रा। ये एक वीडियो क्लिप है जो आपने देखा है। ऐसे और भी कुछ वीडियो क्लिप हैं जो वायरल हैं, लेकिन ये एक एक्सक्लूसिव क्लिप है। इस क्लिप के अंदर एक तालिब आता है और आके यहाँ पे मकामी जो भी नौजवान है उनसे पूछ रहा है कि भाई आपको यहाँ पे कोई मसला मसाइल तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ। ये तालिबान की तारीख़ में, अफ़गानिस्तान की तारीख़ में शायद पहला मुहर्रम है जो इतना पीसफुल हुआ है, जिसकी मिसाल आज नॉट ओनली लोकल मीडिया बल्कि इंटरनेशनल मीडिया भी दे रहा है। अब इसके साथ साथ ये तो थी जो 10 मुहर्रम का दिन वहाँ पे, 9 मुहर्रम की रात और 10 मुहर्रम का दिन वहाँ पे रहा, बिल्कुल पीसफुल रहा, और इसके हवाले से कोई वाक़या कहीं भी रिपोर्ट नहीं किया। तालिबान ने ख़ुद जो है वो आशूर की निगरानी की, इंतज़ामात देखे, और जहाँ जहाँ पे ज़ियारात और जुलूस से उसका पैरा दिया। अगली चीज़ ये है कि कल ही के दिन यानी आशूर का दिन था, 19 तारीख को एमनेस्टी इंटरनेशनल एक रिपोर्ट शाया करता है। उस रिपोर्ट के अंदर, मैं आपके सामने रिपोर्ट इसलिए रख रहा हूँ कि आप डॉट्स कनेक्ट कर लें, और उसके बाद आप खुद बेहतर पोजीशन में होंगे कि सारी चीज़ों को आप एनालाइज कर सकें। एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट ये करता है कि तालिबान टेक ओवर से कुछ हफ्ते पहले, टू बी एग्जैक्ट 4 जुलाई को हमला किया जाता है तालिबान जंगजुओं की जानिब से, और हमला किया जाता है गजनी सूबे में, और गजनी सूबे का शहर और जो बल्कि एक गाँव कह लीजिए मंदरख्त
مندرخت میں حملہ کیا جاتا ہے. یہاں پہ 9,000 افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. جام شہادت 9,000 افراد نوش کرتے ہیں اس حملے میں. اور اس حملے میں جن لوگوں کو مارا جاتا ہے، جو جاں بحق ہوتے ہیں، ان کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے ہے. اور ایمنسٹی انٹرنیشنل یہ کہتا ہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی اخبار نہیں کہہ رہا، ایمنسٹی انٹرنیشنل ایک بڑا اور ایک مستند ادارہ ہے، وہ یہ بار بار چیز پہ زور دے رہا ہے، رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ اتنا ہولناک، خوفناک، ہیبت ناک قسم کا یہ حملہ تھا کہ اس کی آپ اس رپورٹ کا لنک بھی آپ کو کوئی نظر آ جائے گا، گوگل کریں، آپ ہماری اسکرین پہ بھی چلتا دیکھ رہے ہیں، اس رپورٹ کو پڑھیں، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ نہ صرف مارا گیا بلکہ اذیت کے ساتھ مارا گیا. اور ایسی اذیت کی مثالیں ماضی میں کم ملتی ہیں، یعنی کہ اس سارے کے اندر ہیٹرڈ جو ہے وہ بہت زیادہ جھلک رہا ہے. میں آپ کو اس میں 9 مارے جانے والوں کی صرف عمریں اور نام بتاتا ہوں. علی جان 65 سال کی عمر ہے جی. ضیاء فقیر 23 سال عمر. غلام رسول 53 سال عمر. 75 سال شاہ احمد کی عمر ہے، جن کو اس بڑھاپے میں سینے میں 2 گولیاں ماری گئیں. ضیاء معرفت 28 سال عمر ہے. کریم بخش 45 سال عمر ہے. واحد کرمان 45 سال عمر ہے. 63 سال عمر ہے جعفر رحیمی کی. عبدالحکیم 40 سال عمر ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق ہزارہ کمیونٹی سے. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، ورنہ بہت وائلنٹ جو ہے وہ کانٹینٹ تصور ہو جاتا ہے اور آپ لوگوں کے لیے بھی سننا ظاہر آسان نہیں ہوگا جس طرح کا ان کے اوپر تشدد کیا گیا. یہ واقعہ 4 جولائی کو ہوتا ہے، یعنی اس ویڈیو بنائے جانے سے لگ بھگ کوئی 1-1.5 ماہ پہلے، اور یہ غزنی کے صوبے کے اندر ہوتا ہے. اور یہ طالبان جنگجو کرتے ہیں اور یہ ہزارہ کمیونٹی کے اوپر کرتے ہیں. یہ وہی ہے جن کی آج یہ پروٹیکشن کر رہے ہیں. اس وقت موجودہ ہزارہ کمیونٹی کے جو ریمارکس ہیں، ان کا سینٹیمنٹ، ان کا کہنا یہ ہے کہ ابھی قبل از وقت ہے کہ ہم یہ ڈکلیئر کر دیں، اعلان کر دیں کہ افغانستان میں امن آ چکا ہے. یہ ایک مثال ہے جو ابھی سیٹ ہوئی ہے. آنے والے وقت میں بہت ساری کلیئرٹی ہوگی. ابھی کہنا کچھ بھی قبل از وقت ہے. طالبان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ امن قائم رکھیں، لیکن یہ طے ہونا باقی ہے کہ وہ کتنی دیر امن قائم رکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو اس وقت موجود ہے افغانستان کے اندر. دوسری آج جس چیز پر ہم بات کریں گے وہ یہ ہے کہ یوم عاشور پاکستان میں کیسا رہا. آپ نے دیکھ لیا کہ افغانستان میں مکمل امن ہے، لیکن پاکستان میں امن رہا اوور آل. پولیس، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے بہت اچھا کام کیا. لیکن ایک واقعہ ہوتا ہے جس کے اندر بم دھماکہ ہوتا ہے، اور بم دھماکہ ہوتا ہے بہاول نگر کے ایریا کے اندر ایک. اور اس بم دھماکے کے نتیجے میں 3 سے زائد افراد جو ہے وہ جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور 50 سے زائد جو ہے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. یہ کوئی بہت ہی بیکورڈ ایریا نہیں ہے. بہاول نگر کے بارے میں بہت سارے لوگ جانتے ہیں، آپ میں سے ممکن ہے کچھ وہاں سے تعلق بھی رکھتے ہوں اور وہ یہ ویڈیو دیکھ بھی رہے ہوں. وہاں پہ شب عاشور کی زیارت نکالی جاتی ہے، اور اس کے اوپر ایک ریموٹ کنٹرول سے انیشل رپورٹ یہ کہتی ہے ایک بلاسٹ کیا جاتا ہے، اور جو دھماکہ ممکنہ طور پہ کرتا ہے مشتبہ شخص اس کو گرفتار کیا ہوا ہے، وہ بھی زخمی حالت کے اندر ہے. پاکستان وہ ملک ہے جہاں پر طالبان پاکستان موجود ہے، اور جو طالبان افغانستان ہے جو پورے افغانستان پہ کنٹرول کر چکی ہے، وہاں پہ کوئی ایک وائلنٹ واقعہ رپورٹ ابھی تک نہیں ہوا عاشور کے روز کا. پاکستان کے اوپر حملہ ہوتا ہے، بم سے حملہ ہوتا ہے، جس کو بہت زیادہ میڈیا ذرا ڈیلیبریٹلی ہائی لائٹ نہیں کرتا تاکہ کوئی جذبات مجروح نہ ہوں یا سینٹیمنٹ ٹریگر نہ ہو، اور ملٹیپل اس کے ریزنز ہوتے ہیں. خیر اب وہ دن گزر گیا تو اس لیے ہم بھی اس کو رپورٹ کریں کہ ایسا ہوا تھا. سوال یہ ہے کہ جب یہ چیز میں اپنی ویڈیوز میں بار بار کہہ رہا تھا، اس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہا تھا کہ پاکستان کی جانب رخ ہو رہا ہے اور ہوگا وائلنس کا، تو بہت سارے لوگ ہیں جو اس چیز سے ڈس ایگری کر رہے تھے. ان کے پاس یقینی طور پہ اس کے بہت سارے ریزنز ہوں گے، لیکن یہ میری اسیسمنٹ ہے کہ پاکستان کی جانب رخ ہو رہا ہے، اور جتنا ہے ابھی اس سے کافی زیادہ ہوگا. یہ بہت انفارچونیٹ ہے، لیکن تمام اشارے کنارے اسی جانب جا رہے ہیں. آخری چیز، یوم عاشور سری نگر میں، انڈین آکوپائڈ کشمیر میں کیسا رہا. انڈین آکوپائڈ کشمیر جہاں پہ بھارتی فورسز تسلط ہیں، کئی دہائیوں کئی سالوں سے وہاں پر قابض ہیں. مولانا مسعود احمد ملک، مولانا ناصر جان برکتی، عبدالخبیب رومی اور دیگر بہت سارے علماء کرام کو روز عاشور گرفتار کر لیا جاتا ہے. بہت سارے وہاں پہ مقامی جو منتظمین ہیں زیارات کے، ان کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے. مجلسوں کے منتظمین کو، ممبران کو، کارکنان کو گرفتار کر لیا جاتا ہے. کچھ کو جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اور کچھ کو ہاؤس اریسٹ کیا جاتا ہے، اور کچھ کو پولیس اسٹیشن کے اندر نظر بند کر دیا جاتا ہے. سری نگر کے لال چوک، عالمگیری بازار، شہید گنج سمیت تمام جگہ جن میں مرکزی روٹ بھی ہیں زیارات کے، ان کو خاردار تارے لگا کر بند کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ نو مینز نو، کہ کوئی زیارت نہیں نکل سکتی. وہاں کے مقامی اہل تشیع، وہاں کے مقامی لوگ جو ہے وہ اپنے روز عاشور کی زیارت جس طرح کئی سالوں سے، دہائیوں سے نکالتے آ رہے ہیں، وہ نکالتے ہیں، اور وہاں پہ ماتم شروع ہو جاتا ہے، عزاداری شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اپنے روٹ کے مطابق جہاں پہ انہوں نے جانا ہوتا ہے وہ جاتے ہیں.
اسی سارے اسنا میں وہاں پہ کلیشز شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ انڈین فورسز وہاں پہ ایگریشن کا فورس کا استعمال کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور ان جھڑپوں کے نتیجے میں ایک نوجوان جام شہادت بھی نوش کر لیتا ہے۔ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح افغانستان طالبان رول کے اندر محرم ہوا، کتنی دیر ہوا اس کی بات نہیں میں کر رہا، کس طرح پاکستان میں ہوا اور کس طرح انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر ہوا۔ ہم کوشش کریں گے کہ خطے کی بدلتی صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔